السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ماہ ذی القعدہ کی 2 تاریخ 11واں مہینہ سن 1446 ہجری ہے، اور آج کی تاریخ کو ایک عظیم ہستی سے تعلق ہے جنہیں پوری دنیا حضور صدر الشریعہ کہتی ہے۔ آج آپ کا عرص مقدس ہے، آپ تمامی حضرات کو آپ کا عرص مقدس بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگان دین کے فیضان و لمان سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے میں اپنے محسن حضور صدر الشریعہ کا ذکر کرتا ہوں، اور ہو سکے تو آپ بھی آپ کا ذکر اپنے علاقے میں کریں۔ شاعر کہتا ہے، دم سے تیرے بہار شریعت ہے 400، باطل تیرے فتاویٰ سے لرزاں ہے آج بھی۔ لیے بیٹھا تھا عشق مصطفیٰ کی آگ سینے میں، ولایت کا جبی پر نقش دل میں نور وحدت کا۔ مصنف بھی، مقرر بھی، فقیہ عصر حاضر بھی، وہ اپنے آپ میں تھا ایک ادارہ علم و حکمت کا۔ اٹھا تھا لے کے جو ہاتھوں میں پرچم اعلیٰ حضرت کا، وہ میرے کارواں ہے کاروان اہل سنت کا۔ بلندی پر ستارہ کیوں نہ ہو پھر اس کی قسمت کا، دیا امجد نے جس کو درس قانون شریعت کا۔ اور سنیں، یہ ساری برکتیں ہیں خدمت دین پیمبر کی، جہاں میں ہر طرف ہے تذکرہ صدر شریعت کا۔ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے صدر شریعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی علیہ رحمہ بر صغیر ہند و پاک کی ایک ایسی عبقری شخصیت ہے جن کے علم و فضل اور تقویٰ کا ایک زمانہ قائل ہے۔ آپ اپنی پوری زندگی خلوص و للہیت کے ساتھ تصنیف و تالیف، درس و تدریس کی صورت میں دین اسلام کی حقیقی خدمت کرتے رہے۔ آپ کا شمار 14ویں صدی ہجری کے مشاہیر علماء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ نے شرک و بدعت کے تیز آندھی میں اہل سنت کے چراغ کی بخوبی حفاظت کی، اور نہ صرف حفاظت کی بلکہ اس کی روشنی گھر گھر پہنچانے میں بے انتہا جد و جہد کی۔ آپ کی پیش بہا خدمات جلیلہ نے اپنے بعد والوں کے لیے ایسے نقوش چھوڑے ہیں کہ انشاءاللہ جن کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، اور آپ کے بعد آنے والے اس سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ آپ ایک زمانے تک مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہے اور ان کی ذات و برکات سے اکتساب فیض کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ زمانہ بھی آیا کہ فقہ میں آپ کی بصیرت و بصارت اور اعلیٰ کردار اور اعلیٰ درجے کی کارکردگی کے پیش نظر ایک موقع پر اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا کہ موجودین میں تفقہ جس کا نام ہے وہ مولوی امجد علی میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش سن 1300 ہجری مطابق 1878 عیسوی میں کریم الدین پور، خطہ گھوسی، مشرقی یوپی میں ہوئی ہے۔ آپ کے والد مولانا حکیم جمال الدین اور آپ کے دادا خدا بخش علیہ الرحمہ ہیں۔ آپ کے دادا بھی عالم، آپ کے پردادا بھی عالم تھے۔ یہ دونوں حضرات عالم و فاضل بھی اور فن طب کے ماہر تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے دادا سے حاصل کی اور کچھ کتابیں مولوی الہی بخش سے بھی پڑھی ہیں۔ صرف 14 سال کی عمر میں یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے جونپور جانے کا ارادہ کیا، اور تمام تر پریشانیاں مشقتیں برداشت کر کے آپ جونپور پہنچے اور اپنے چچا زاد بھائی مولانا محمد صدیق علیہ رحمہ سے کچھ اسباق پڑھے، اور پھر علامہ ہدایت اللہ کی بارگاہ میں زانو ادب طے کی، اور یہیں سے درس نظامی کی مکمل تکمیل کی۔ اس کے بعد علامہ محدث صورتی علیہ رحمہ جو اس وقت پیلی بھیت شریف میں پڑھاتے تھے، آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور علم حدیث کے چھلکتے ہوئے جام نوش کیے۔
मुहद्दिस सूरती अलैहिर्रहमा से अगर कोई पूछता था उनके शागिर्दों के बारे में तो आप फरमाते थे, अगर मुझसे किसी ने पढ़ा है तो मौलवी अमजद अली हैं। आपने बाद फरागत अपने उस्ताद मोहतरम के हुक्म पर सन 1326 हिजरी से लेकर सन 1356 ईस्वी तक मुख्तलिफ मदारिस में दरस व तदरीस का काम अंजाम दिया, जिनमें सर फहरिस्त मदरसा अहले सुन्नत पटना, मंजर इस्लाम बरेली शरीफ, जामिया मोइनिया उस्मानिया अजमेर शरीफ, दारुल उलूम हाफिजिया सईदिया अलीगढ़ और मज़र इस्लाम बरेली शरीफ है। आपने मुल्क हिंदुस्तान में जिन अदारों में अपने शागिर्दों को तालीम दी, आपके शागिर्द तो बेशुमार हैं, लेकिन उनमें चंद मशाहिर शागिर्दों का नाम आप हज़रात ज़रूर सुन लें। उनमें पहले नंबर पर हज़रत अल्लामा शेरबेश अहले सुन्नत हशमत अली ख़ां अलैहिर्रहमा पीलीभीत शरीफ है। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा सरदार अली अलैहिर्रहमा है। हाफिज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ अलैहिर्रहमा है। मुजाहिद मिल्लत अल्लामा हबीबुर रहमान अलैहिर्रहमा है। मुसन्निफ़ कानून शरीयत काजी शमसुद्दीन अलैहिर्रहमा है। अल्लामा ग़ुलाम जिलानी मीरठी अलैहिर्रहमा है। खैरुल अज़किया अल्लामा ग़ुलाम इज़दानी अलैहिर्रहमा है। साहिब तसनीफ़ कसीरा अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा, ये आपके शागिर्दों में आते हैं। आला हज़रत से सदरुल शरिया की पहली मुलाकात पटना में हुई थी और उसी वक्त आप आला हज़रत को देखकर मुतासिर हुए और आला हज़रत से बैत हो गए। उसके बाद आप लखनऊ आए, 2 साल इल्म तिब हासिल किया, फिर उसी में गए और वहाँ मतब शुरू किया। ख़ानदानी पेशे और खुदादास सलाहियत की वजह से उसमें महारत ताम्मा हासिल की और इतना माहिर हुए कि सुबह के वक्त आपके मतब पर मरीज़ों की भीड़ लगी रहती थी। फिर आपने हुज़ूर मुहद्दिस सूरती अलैहिर्रहमा से मुलाकात की। जब पीलीभीत शरीफ मुहद्दिस सूरती अलैहिर्रहमा से मुलाकात की, आपको पता चला कि आपने दरस व तदरीस का काम छोड़कर मतब शुरू कर दिया है, तो बहुत रंज हुआ। आपने फ़ौरन सदरुल शरिया को एक ख़त लिखा, बरेली शरीफ जाने के लिए कहा। आपने ख़त लिखा जिसमें आपने ये लिखा था आला हज़रत की बारगाह में कि जिस तरह भी मुमकिन हो इनसे दीन की खिदमत ले और इनको खिदमत दीन की तरफ मुतवज्जे कीजिए। जब हुज़ूर सदरुल शरिया बरेली शरीफ आए, ख़त दिया तो आला हज़रत बहुत ही लुत्फ़ व करम से पेश आए और आपके ज़िम्मा कुछ तहरीरें दे कि ये आप तहरीरी काम शुरू कर दें। उसके बाद कम व बेश आप आला हज़रत की बारगाह में रहकर 11 साल रहकर दीन मतीन की खिदमत में मसरूफ़ हो गए और आपने आला हज़रत की बारगाह में 11 साल गुजारे। आपकी मसरूफ़ियत को देखकर अक्ल हैरान रह जाती है कि एक इंसान इतने काम कैसे कर सकता है। आप तकरीबन पूरा दिन मेहनत करते थे और रात में 2 बजे आराम फरमाते थे। आपकी मेहनत शाक़ा अज़्म इस्तिक़लाल को देखकर आला हज़रत के भाई फरमाते थे, मौलाना अमजद अली काम की मशीन है और वो भी ऐसी मशीन जो कभी फेल ना हो। आप दीन मतीन की खिदमत करते रहे और आप ही के इसरार पर हुज़ूर आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने कंजुल ईमान को तहरीर कराया। हुज़ूर आला हज़रत इरशाद फरमाते जाते थे और सदरुल शरिया इमला करते जाते थे। इस तरह आज उम्मत के पास एक मुजद्दिद का एक अजीम शाहकार तर्जुमा मौजूद है जिसको पूरी दुनिया कंजुल ईमान फ़ी तर्जमतुल कुरान कहती है। सदरुल शरिया का हिंदो पाक के मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने ज़ख़ीम अरबी कुतुब में फैले हुए फ़िक़ही मसाइल को उर्दू ज़बान में पिरोकर एक मकाम पर जमा कर दिया। इंसान की पैदाइश से लेकर वफ़ात तक के जितने मसाइल पेश आते हैं उस किताब में आपने बयान फरमा दिया। फ़िक़ह हनफ़ी की मशहूर किताब फ़तावा आलमगीरी को सैकड़ों उलमा अलैहिर्रहमा ने मिलकर अरबी ज़बान में तहरीर फरमाई थी, मुरतब किया था। मगर कुर्बान जाएँ हुज़ूर सदरुल शरिया पर कि वही काम उर्दू ज़बान में तने तनहा आपने करके दिखाया और मुफ्ताबे अक़वाल को
چن چن کر بہار شریعت میں شامل فرمایا، بلکہ سینکڑوں آیات اور ہزاروں احادیث مبارکہ بھی موضوع کے مناسبت سے آپ نے درج کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم و حکمت عطا فرمایا تھا۔ سن 1333 ہجری کو عرس سید آل رسول کے موقع پر اعلیٰ حضرت نے آپ کو تمام سلاسل کے خلافت و اجازت سے نوازا اور آپ کو جملہ علوم و فنون پر مہارت تامہ حاصل تھے، اور آپ علیہ الرحمہ کے علم کو دیکھ کر حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے آپ کو اسی وقت صدر الشریعہ کا لقب عطا فرمایا تھا، اس لیے کہ فقہی جزیات جو ہوتے ہیں آپ کے نوک زبان ہمیشہ رہتے تھے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت نے آپ کو صدر الشریعہ کا لقب عطا فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح پوری دنیا حضور صدر الشریعہ کے علم کے فیضان سے مالا مال ہوتی رہی، اور آج اعلیٰ حضرت کو حضور صدر الشریعہ کو اعلیٰ حضرت کو آپ کے شاگردوں کو چھوڑ دو تو کون نظر آتا ہے؟ دیکھیے، آپ جائزہ لیجیے پورے ہندوستان نہیں بیرون ہندوستان کا، کہیں نہ کہیں جتنے بھی علماء محدثین فقہا پائے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا تعلق حضور اعلیٰ حضرت اور حضور صدر الشریعہ سے جا کر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں کروڑوں برکتیں ہوں اس نیک بندے پر جس نے پوری زندگی علم دین کے فروغ میں خرچ کر دی۔ آپ نے تقریباً 25 کتابیں تحریر فرمائی ہیں، جس میں بہار شریعت اور فتاوی امجدیہ مشہور زمانہ ہے۔ آپ کی وصال اس وقت ہوئی جب دوسری مرتبہ آپ حج کے لیے جا رہے تھے، تو ممبئی میں کشتی میں سوار ہونے سے پہلے ہی آپ کا انتقال 2 ذوالقعدہ سن 1368 ہجری میں ہوا، اور آپ کو وہاں سے لوگ گھوسی لے کر آئے، آپ کا وہاں جنازہ پڑھا گیا اور وہیں آپ تدفین ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گھرانے کو ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ آپ کے دادا پردادا بھی عالم، آپ بھی عالم، آپ کے تمام اولاد عالم، اور آپ کے اولادوں کی اولادیں بھی عالم باعمل ہیں، جو آج پوری دنیا میں دین متین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور آج اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ امجدیہ گھوسی جو یو پی میں ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے ہو سکے تو آپ ضرور اس مقدس ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر فاتحہ پڑھیں، ایصال ثواب کریں، اس لیے کہ آج پوری دنیا میں اکثر خطے میں جہاں علماء پائے جاتے ہیں، وہ علماء جب بھی کسی مسئلے کی ضرورت ہوتی ہے تو مسئلے کو دیکھنے کے لیے آپ کی مشہور زمانہ کتاب بہار شریعت سے اکتساب فیض حاصل کرتے ہیں، اور بہار شریعت دیکھ کر پڑھ کر لوگوں کو مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ ہم بھی فاتحہ کریں گے، آپ بھی فاتحہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ